وقت تھا 5ویں ہجری صدی کا، جب علم کی روشنی بغداد میں اپنے عروج شکھر پر تھی، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کے خوفناک سفر درپیش تھے۔ اور اسی سفر پر نکلے تھے ایک نوجوان عبد القادر، جن کے پاس دنیاوی دولت کم مگر عزم و ایمان کا خزانہ بے شمار تھا۔ گیلان کی سرزمین پر ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کی قمیض کے پرانے استر میں 20 سونے کے سکے سل دیے، جو اس وقت ان کے لیے ایک پوری سلطنت سے کم نہ تھے۔ یہ سونا اس بیٹے کے علم کی تعمیل کے لیے تھا، جس کے روحانی درجے کو ماں کی پاک نگاہیں پہچان چکی تھی، مگر دولت سے پہلے انہوں نے بیٹے کو کردار کی دولت بخشی۔ آنچل کی چھاؤں سے دور جاتے بیٹے کو ماں نے قسم دی، اے میرے لال، یہ 20 اشرفیاں کھو جائے تو خیر ہے، مگر زبان سے نکلا جھوٹ وہ ہمیشہ کے لیے تجھ سے تیری روحانی طاقت چھین لے گا۔ میرا تجھ پر ایک ہی حق ہے، سدا سچ بولنا، اس عہد کو جان سے پیارا رکھنا۔ جوان عبد القادر نے ماں کے قدم چومے، اس عہد کو اپنی نبض میں اتار لیا اور ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ خوفناک ریگستانی راستوں پر چل دیے۔ قافلہ تقریباً بغداد کے قریب پہنچ چکا تھا کہ ہمدان کے پاس 80 ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا۔ لوٹ مار کا بازار گرم تھا، ہر مسافر اپنی جان اور مال چھپا رہا تھا۔ ڈاکو ہنستے ہوئے ہر طرف تلاش کر رہے تھے۔ ایک ڈاکو جو زین العابدین کے نام سے جانا جاتا تھا، نوجوان عبد القادر کے پاس آیا۔ ان کے ظاہری لباس میں کوئی دولت نظر نہیں آتی تھی۔ ڈاکو نے مذاق سے پوچھا، نوجوان، ہمارے کام کا کچھ ہے تمہارے پاس؟ عبد القادر کی آواز نازک مگر اٹل، ہاں میرے پاس 20 دینار اشرفیہ ہے، وہ میری قمیض کے بغل کے استر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کو یقین نہیں آیا، اس نے سمجھا یہ مذاق ہے یا وہم۔ ایک اور سردار نے بھی وہی سوال کیا اور وہی جواب پا کر اسے غصہ آیا۔ وہ نوجوان کو پکڑ کر اپنے خوفناک سردار احمد الکبیر کے سامنے لے گیا۔ سردار ڈاکوؤں نے سختی سے پوچھا، کیوں اے لڑکے، تو خود اپنے خزانے کا راز کیوں کھول رہا ہے؟ کیا تو نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا؟ اور جب انہوں نے قمیص چیر کر وہ 20 چمکتے ہوئے دینار دیکھے تو خاموشی چھا گئی۔ یہ دولت اس معصوم چہرے کی سچائی کے آگے پھیکی پڑ گئی۔ عبد القادر نے سر اٹھا کر کہا، میرے لیے یہ اشرفیہ نہیں، میری ماں سے کیا گیا عہد بڑا ہے۔ اگر میں ان چند سکوں کے لیے جھوٹ بولتا تو علم اور اللہ کی تلاش میں نکلا میرا سفر برباد ہو جاتا۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر سردار ڈاکوؤں کا دل لرز اٹھا۔ ڈاکو سردار زار زار رو پڑا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہا، اس چھوٹے سے بچے کی ماں سے کی گئی سچائی اسے ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے بچا لیتی ہے، اور ہم روز اللہ کا حق مارتے ہیں۔ اس بچے کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اسی پل سردار نے توبہ کی اور اس کے تمام 80 ڈاکوؤں نے بھی اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے لٹا ہوا مال واپس کیا اور ہدایت پا کر نیکی کی راہ اختیار کی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ وہ نقطہ بندو ہے جہاں سے عبد القادر جیلانی کا سفر شروع ہوا۔ ماں کا دیا ہوا ایک عہد جو ظاہری دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا، اور جس نے 60 نہیں بلکہ 80 گناہ گاروں کو صحیح راستہ دکھایا۔ سچائی صرف زبان کی نہیں، یہ روح کی ڈھال ہوتی ہے جس نے انہیں غوث اعظم کا مرتبہ عطا کیا۔